امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جاری جنگ میں سعودی عرب کو حاصل امریکی تعاون روکنے کا اعلان کیا ہے۔ 6 سالوں سے جاری اس تباہ کن جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد کو فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی پہلی اہم تقریر میں صدر جو بائیڈن نے واضح الفاظ میں کہا کہ یمن میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ 2014 میں یمن کی کمزور حکومت اور حوثی باغیوں کے مابین تنازع شروع ہوا۔ 1 سال بعد تنازع نے اس وقت شدید شکل اختیار کر لی جب سعودی عرب سمیت 8 عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت سے حوثی باغیوں پر فضائی حملے شروع کر دیے اور یہ حملے آج بھی جاری ہیں۔ جو بائیڈن نے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بہت سے اہم فیصلے کیے ہیں اور اپنے پیشرو صدر کے کچھ فیصلوں کو الٹ دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور جرمنی سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے فیصلے کو واپس لیا ہے۔ یہ فوجی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے ہی جرمنی میں موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، جو بائیڈن کے زیر قیادت امریکی حکومت سابق صدر ٹرمپ کے دور میں عرب ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کے فوجی معاہدوں کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسلحے کی فروخت کے سودوں کو بھی عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اثر F-35 جنگی طیاروں کے معاہدے پر بھی پڑے گا۔ امریکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو گائیڈڈ میزائلوں کی فروخت بھی روک رہا ہے۔ اس سے یمن کی جنگ تو متاثر ہوگی ہی، لیکن جزیرۃ العرب میں القاعدہ کے خلاف جنگ پر اثر نہیں پڑے گا۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کی فوجی مہم میں امریکی حمایت روکنے کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ وہ یمن میں سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق سعودی حکومت نے کہا ہے کہ سعودی عرب یمن بحران کے جامع سیاسی حل کی حمایت کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور امریکہ کی جانب سے یمن بحران کے حل کی سفارتی کوششوں کا پرزور خیر مقدم کرتا ہے۔ سعودی عرب نے جو بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کی خود مختاری کے تحفظ اور اس کے خلاف خطرات سے نمٹنے میں تعاون کے عزم کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ٹویٹر پر لکھا، ہم بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور خطے میں ایران اور اس کے اتحادیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے صدر جو بائیڈن کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ 7 دہائیوں کی طرح امریکہ میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ کام کرنے کے متمنی ہیں۔ اپنے بیان میں شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ ہم یمن کے بحران کا حل تلاش کرنے اور وہاں انسانی حالت کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ تاہم یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی زیر قیادت اتحاد کے لیے امریکی تعاون روکنے سے یہ خونی باب فوراً ختم نہیں ہوگا، لیکن امریکی صدر کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے لیے یہ ایک مضبوط پیغام ضرور ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت بھی یمن جنگ سے نکلنے کے طریقوں کی تلاش میں ہے۔ بہرحال صدر جو بائیڈن کے لیے یمن میں امن کا قیام ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ جو بائیڈن نے یہ کام اپنے بہت ہی ایک اہم رہنما کو سونپا ہے جو کئی سالوں سے اس مسئلے پر کام کر رہے ہیں اور اس میں شامل تمام لوگوں سے واقف ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے تعاون کو جاری رکھا بلکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدوں کو امریکی دفاعی صنعت کے لیے بھی اہم قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کے دور کے خاتمے کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو بائیڈن کے حالیہ اعلان کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو اب نئی شکل دی جائے گی۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد سعودی عرب کے بارے میں امریکی پالیسی میں تبدیلی تو آئے گی، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا سعودی عرب پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت کا معاملہ سعودی عرب کو پریشان کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت کے ناقد خشوگی کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں قتل کیا گیا تھا۔ سعودی عرب اس الزام کی تردید کرتا رہا ہے کہ خشوگی کی موت میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ملوث تھے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے مابین ایران کے جوہری معاہدے پر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اوباما کے دور میں سعودی عرب نے بھی متفقہ طور پر ایران معاہدے کی حمایت کی تھی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ تاہم جو بائیڈن انتظامیہ یقینی طور پر ایران پر کچھ نیا دباؤ بنانے کی کوشش کرے گی۔ سعودی عرب چاہے گا کہ اس معاملے پر اس کے کچھ مطالبات تسلیم کیے جائیں، تاہم ایران نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے جو معاہدہ منسوخ کیا تھا اس پر دوبارہ عمل درآمد کیا جائے گا۔
सदर जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के नाम पर एक खाली चेक काट दिया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि ट्रंप ने सऊदी अरब में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद कर रखी हैं। व्हाइट हाउस की नई टीम ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात दोबारा तय किए जाएंगे और इस रिश्ते के मरकज़ में इंसानी हुकूक को अहमियत हासिल होगी। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के 2017 में इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत करने के बाद से उन्होंने सऊदी अरब में बहुत सी मुआशरती तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन इज़हार राय की आज़ादी पर अब भी शदीद पहरा है। अमेरिका में नई हुकूमत की वजह से जो नए हालात पैदा हुए हैं वो सऊदियों के लिए एक चैलेंज और एक मौका दोनों हैं। सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब किस तरह अपने कार्ड खेलता है। आज की इस वीडियो में हमने तफसील के साथ बात की कि अमेरिका के सऊदी अरब से मुताल्लिक जो बदलते रवैये हैं उसके बाद सऊदी अरब का आखिर रद्द अमल क्या होगा। हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।